باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تک کہ یہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کے کیونکہ ڈپینڈنٹ اور غلام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جب تک کہ یہ پریزنٹیشن اسٹارٹ ہوتی ہے تو صبح سے کچھ باتیں ہو رہی تھیں تو دل میں آیا کہ کچھ باتیں کر لی جائیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد کے سیشن کے اندر آدمی تقریر کرے. ایک تو خود پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا دوسروں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اور چاول کھانے کے بعد تو نیند بھی بہت آتی ہے، تو مسائل کچھ بہت عجیب و غریب قسم کے ہو جاتے ہیں، تو بڑا چیلنجنگ قسم کی جو ہے چیز ہو جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو پریزنٹیشن ہے، جس بات کو میں کہہ رہا ہوں، میں خود پریزنٹیشن کیونکہ میرا ایک کارپوریٹ ورلڈ سے تعلق ہے، بنیادی طور پہ آپ یہ کہیں کہ تکاثر سے تعلق زیادہ ہے، ادب سے تعلق کم ہے، تو جو پریزنٹیشن ہے وہ تو انگریزی زبان کے اندر ہے اور سیشن اردو کی زبان میں ہے. منیر نیازی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا اور بڑے مزے کی بات کہی تھی، کہنے لگے کہ ہلاکت خیز ہے الفت میری ہر سانس خونی ہے، اسی باعث یہ محفل دل کی قبروں سے بھی سونی ہے، میں اس کو زہریلی خوشبوؤں کے رنگین ہار دیتا ہوں، میں جس کو پیار کرتا ہوں میں اس کو مار دیتا ہوں. تو ہم سب یہاں پہ اردو کی بات کر رہے ہیں. ہمارے محترم بڑے ڈین صاحب نے فرمایا، محترم نے بھی آ کے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان چار الفاظ کے اندر سوائے اردو کے کوئی لفظ اردو میں نہیں ہے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ نیچے کے لوگوں تو دیکھیے، میں سلام کرتا ہوں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ کو، کم از کم انہوں نے تو اردو پہ رکھی کوئی چیز. کہتے ہیں کہ میں کیسے جیوں گر یہ دنیا ہر آن نئی تصویر نہ ہو، یہ آتے جاتے رنگ نہ ہو اور لفظوں کی تنویر نہ ہو. لفظوں کے بڑے مسائل ہیں ہمارے یہاں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں ذرا کارپوریٹ ورلڈ سے ہوں، کاروباری دنیا سے میرا تعلق ہے. مجھے تو یہ پتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ پیچھے لگا ہوا ہے نا ڈالر کا پوائنٹر ہے، یہ ڈالر کا جل پین ہے. ہم لوگ فرینچ کی مایونیز کھاتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ انگلش کا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی لفظ جو ہے وہ اردو کا استعمال کریں تو آج کل سترنگی چل رہا ہے اردو. اب اسے پوچھے بھائی سترنگی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ آج صبح ایک لائر صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے بھی بات کی، تو اس کے اندر ایک صبح میں آج کل کبھی واک کرنے کی ٹون زیادہ ہو گئی ہے تو واک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو صبح واک کر رہے تھے اور آدمی اندر سے میٹھا ہو جائے تو اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو میرے ساتھ ایک نوجوان ہوتا ہے جو عموماً پولیس میں کام کرتا ہے، تو اس سے میری اکثر اوقات بات ہوتی ہے اور وہ پولیس میں رپورٹ رائٹنگ کرتا ہے جو بھی اس کی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا اس نے کہ پتہ نہیں کیا کر کے میں آخر کے اندر ایک جملہ لکھتے ہیں کہ برائے پولیس تدارک. تو میں نے پوچھا تدارک کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہنے پتہ نہیں. مطلب میں نے کہا یار پھر بھی مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ یہ بھی نہیں پتا. اچھا پورا جملے جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس والے ایکشن لیں. تو یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ روزمرہ کے مسائل ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہی چیلنجز سے آج کی اردو کا مسئلہ، ایک چھوٹا سا ایک آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا اس پریزنٹیشن سے پہلے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کون سی اردو استعمال کریں. اگر آپ کسی کے سامنے اچھا شعر پڑھ دیں تو آدھے لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا. پوچھو کہ بھائی تم اقبال کیوں پڑھ رہے ہو، اقبال ہاں یار اقبال بہت اچھے شاعر ہیں، بہت زبردست شاعر ہیں. اچھا کوئی شعر پڑھا ہے، ہاں شعر بھی پڑھا ہے، کون سا بانگے درا کا شعر پڑھا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اچھا مطلب تمنا کی بات کر رہے ہو یا دعا کی بات کر رہے ہو؟ تمنا کی بات زیادہ کر رہا ہوں. تو مسائل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اچھی نہ تو اردو پڑھ رہے ہیں. اچھا اردو کے اندر فیض پڑھا ہے، ہاں فیض بہت بڑا شاعر ہے. کیا شاعر ہے، غزل سنی ہے اس کی، پڑھی ہے نہیں، پڑھی نہیں ہے، وہ فلاں بیگم نے گائی بہت اچھی تھی. تو آج تو فیض گائے جا رہے ہیں، پڑھے تو کم جا رہے ہیں. اب ان میں سے کوئی چار لفظ کیونکہ کوئی نہ کوئی لہن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر موسیقی ہوتی ہے تو لگتی بھی بہت اچھی ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ کوئی بھی ان کی مشہور ترین، چاہے وہ آپ ان کی بول کے لب آزاد ہے تیرے کے 3 معنوں مطلب جو مصرے ہیں اس کا مطلب بتا دے تو کوئی نہیں بتا پائے گا. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے اندر کہ ہم اچھی اردو بولنے بھی تو مسئلہ ہے، انگریزی تو ہمیں ویسے ہی نہیں آتی، تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں، میرا جو موضوع ہے وہ آج کے نوجوان طالب علم ہیں. ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا، یہی سروے یہاں پہ عامر صاحب بھی موجود ہیں، مسعد اللہ صاحب بھی موجود ہیں، سینئر لوگ ہیں یہاں پہ اور انہوں نے جو ہے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کی اپنی دنیا دیکھنے کا طریقہ ہے. ہم تو نمبروں کی دنیا کے لوگ ہیں، نمبروں کی دنیا کی بات کرتے ہیں. ہم نے ایک سروے کیا جو گزشتہ سال نوجوانوں کے اندر. اچھا یہی سروے ہم نے 2003 میں بھی کیا، 2008 میں بھی کیا، 2013 میں بھی کیا، اور ایک ہی جیسے سوالات ہم نے نوجوانوں اور اسٹوڈنٹ سے پوچھے. جو سیمپلنگ ہم نے سمجھ لیں کہ 2003 میں کی تھی وہی سیمپلنگ پروسیس ہم نے 2008 میں رکھا، وہی 2013 میں رکھا. نوجوان چینج ہوتے رہتے ہیں، افراد چینج ہوتے رہے، لیکن چیزیں یہی نہیں. ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. تو آج کے نوجوان کے بارے میں جو یہاں پہ اس وقت موجود 70 to 80% پاپولیشن جو افراد جو موجود ہیں، ان لوگوں کا تعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1990 نہیں تو 1985 سے ہوگی اور 2010 یا 2000 کے درمیان ہوگی. اس کو آج کا جو ہے جنریشن زی کہتے ہیں. اس سے پہلے جنریشن ایکس تھے اور جنریشن وائی تھی، اور آگے آنے والی جنریشن کو جنریشن الفا کہتے ہیں. اس کے بارے میں جو ایک رائے دی جاتی ہے، جو کہ سوسائٹی کو پڑھتے ہیں، معاشرت اور سماج کو جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں.
آج کی دنیا ڈیجیٹل کی دنیا ہے, اس کی بات کرتے ہیں, اور ان کی 4 خصوصیات پا جاتی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نئی چیزیں ایجاد ہونی چاہیے, فوکس آن دا انوویشن ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ آسانی ہو ہر کام کے اندر, دیکھیں انوویشن بھی ہو لیکن آسانی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک آدمی پہنچتا ہے, کہتا ہے کہ یار میرے جو ہے نا وہ اس کے اوپر شیر بنا دو پیٹ کے اوپر, وہ بنانا شروع کرتا ہے, سوئی لگاتا ہے, کیا لگا رہے ہو یار, بڑی تکلیف ہو رہی ہے, کہنے لگے شیر کا منہ بنا رہا ہوں, کہنے لگے منہ چھوڑ دو شیر بنا دو. اس کے بعد وہ کہتا ہے اب کیا بنا رہے ہو, دھڑ بنا رہا ہوں, دھڑ چھوڑو شیر بنا دو. آخر میں وہ کچھ نہیں رہتا لیکن اسے شیر چاہیے ہوتا ہے. تو ہمیں جو انوویشن چاہیے لیکن کنوینئنس بھی چاہیے, اینڈ انڈرسٹینڈنگ ڈیزائر آف دا سیکورٹی. ہم لوگ اس ایسے زمانے کے اندر رہ رہے ہیں, بم دھماکے, چوریاں, یہ وہ فلاں دھماکہ, تو ان تمام چیزوں کے اندر سیکورٹی کاشیس بھی ہم لوگ. اے ٹینڈنسی ٹوورڈ اسکیپزم, حقائق سے فرار اختیار کرنا اور آرام طلبی, یہ 4 چیزیں ہیں جو ہمارے آج کے نوجوانوں کے اندر. یہاں پہ استاد موجود ہیں, یہاں پہ طالب علم موجود ہیں, استاد زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے طالب علم کتنے استاد ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں. میں آگے چلتا ہوں اور میں ایک 15 کی کریکٹرسٹکس, چیزیں تو بہت ساری تھیں, ٹائم کم ہے لیکن اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ آج کا نوجوان جو ہے جس کے ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, اسٹڈی سینٹرک ہے. پہلے کے مقابلے میں آج کل تعلیم پہ توجہ, تعلیم حاصل کرنے کا رجحان زیادہ ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں بھی تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. میں نے, اور مجھے یقین ہے اگر میں ایگزیجریٹ کرتے ہوئے وہ بلا وجہ میں فری ہونے کی کوشش کروں سر صاحب نے, تو ہم نے جو ہے وہ 25 روپے سالانہ کی کلاسوں میں پڑھائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو 30 روپے سالانہ میں پڑھائے, لیکن آج ہمارے بچے جو ہے 15,000 روپے مہینہ میں پڑھ رہے ہیں. اور جو پرائیویٹ ایجوکیشن بڑھ گئی, گورنمنٹ کی یہی ایک کراچی یونیورسٹی ہوتی تھی جس میں ڈیفینس سے بھی لڑکا کراچی یونیورسٹی آتا تھا, کلفٹن سے بھی آتا تھا, اور بلدیا ٹاؤن سے بھی یہیں آتا تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پل کے اس پار اور پل کے اس پار والا مسئلہ ہے, وہ CBM ہے اور یہاں پہ کراچی یونیورسٹی ہے, وہاں کی ثقافت الگ ہے, یہاں کا کلچر الگ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں, لیکن کیونکہ اب خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے تو لوگ کے والدین بھی زیادہ انہیں توجہ دیتے ہیں اور پڑھائی پہ توجہ, مقابلہ بھی زیادہ ہو گیا ہے. مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جس سال میں نے میٹرک کیا تھا اس سال 1000 A1 گریڈ آئے تھے, آج جو ہے میں خانے کو 4000 A1 گریڈ آتے ہیں. آج جو ہے وہ لیول اور A لیول کے اندر جو ہے وہ ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں حسن اسکوائر پہ. 3 دن سے ٹریفک بلاک ہے صبح کے وقت, اس لیے کہ اتنے بچے پڑھ رہے ہیں. تو اسٹڈی سینٹرک جو ہے ہم زیادہ ہو گئے ہیں, ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں, ہمارے پاس بے شمار چیزیں موجود ہیں, ہمارے پاس موبائل فون موجود ہیں, لوڈیڈ ہو گیا ہے آدمی. لیپ ٹاپ کے بغیر میں ابھی غائب ہو گیا, پریشان ہو گیا, بھائی جان نکل گئی, کاشف بھائی کو کہہ رہا ہوں. موبائل فون کے بغیر, اچھا پہلے وہ تھا مطلب ڈیجیٹلائز تھا, اسمارٹ فون آ گیا, اس کے بعد کچھ اور آ گیا, ٹیبلٹ آ جائے گی, سب چیزیں آ جائیں گی. تو انسان وائی فائی کا مسئلہ ہو گیا, انٹرنیٹ کا 3G 4G تمام چیزوں کی چیزیں آ گئی ہیں. تو آدمی ڈیجیٹلی کنیکٹڈ بہت زیادہ ہے, ایک دوسرے سے تعلقات. وہ کہتے ہیں نا کہ یار فلاں, وہ ایک لطیفے کے طور پہ فیس بک پہ آتا ہے نا کہ ایک صاحب کی میت رکھی ہے اور یار اس کے تو 3000 جاننے والے تھے, فیس بک پہ فرینڈ تھے, 4 بھی نہیں آئے اس کے اندر. تو ہمارے بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے جو ہے دوست بہت سارے ہیں, 4 ساڑھے 4000 5000 کے کوور کراس کرتے ہیں, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ملنا جلنا بالمشافہ ملاقات, اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشلی آئسولیٹڈ لوگ ہیں. ہمارے بچے گھر میں رہتے ہیں لیکن گھر میں نہیں رہتے, ساتھ رہتے ہیں لیکن ساتھ میں ہی رہتے ہیں. ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے تو کئی لوگ اس میں سے اس وقت جو ہے وہ اسمارٹ فون کے ذریعے چیک کر رہے ہوں گے, یار وہ اردو پہ میری تصویر آئی کہ نہیں آئی, اچھا فیس بک پہ چیزیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی, یا یہ تصویر کھینچنے والے کیسا ہے یار, سوشل میڈیا والے, یہ سوشل SMS والے جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے اپڈیٹ نہیں کی یار وہ پیج کے اوپر. تو ہم سب اس وقت ڈیجیٹل کنیکٹڈ ہیں اور برابر والے کو نہیں جانتے کون بیٹھے ہیں. ابھی کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں بیٹھا ہوا کہیں کھانا کھانے کے لیے گیا تو سامنے جلدی چلے گئے, جو پیک آورز ہیں, تو 4 جو ہے وہاں پہ جو ورکرز باہر ہوتے ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے تھے, 4 موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے, اور ہر ایک جو ہے نا وہ ٹک 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 کر کے چلے آ رہا ہے. اتنے میں 2 لڑکے آئے, انہوں نے آرڈر دیا, دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں لیکن دونوں موبائل فون پہ لگے ہوئے ہیں. تو ہم سامنے ہی بیٹھے, بالمشافہ گفتگو نہیں ہو رہی, بالمشافہ ملاقات نہیں ہو رہی. وہ جو انٹرپرسنل اسکلس ڈیولپ ہوتی تھیں, جو اس کی شائننگ ہوتی تھی, وہ چیزیں ہمارے اندر سے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم لوگ ہائیلی کنٹرولڈ ہیں آج کے بچے. ایسا نہیں ہے, ہمیں زیادہ آزادی تھی اپنے والدین نے دی ہوئی تھی, ہم زیادہ آسانی کے ساتھ رہتے تھے, ہم محلے میں چلے جاتے تھے, 4 گلیاں چھوڑ کے چلے جاتے تھے. آج ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے. آپ یقین مانیں یہ بھی چیک ہوتا ہے کہ آپ کے جو مطلب یہ کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم آزاد ہیں آج کے نوجوان, لیکن یہ ہے کہ ان کے دوستوں کی چوائس میں بھی ان کے والدین کا رول ہے. تمام جگہوں پہ جو ہے وہ چیزیں موجود کنٹرول ہو گئی ہیں. آپٹیمسٹک بہت زیادہ ہیں, پر امید لوگ ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. ہمیشہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے 2 نعمتوں میں سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. پاکستانی قوم من حیث القوم جو ہے وہ ہمیشہ آپٹیمسٹک رہتی ہے. یہ گیلپ کے سروے جتنے بھی اسٹڈی اٹھا کے دیکھیں گے, دنیا کی بہت سارے ممالک کے مقابلے میں پاکستانی قوم پر امید رہتی ہے. کس بنیاد پر امید رہتی ہے ایک الگ بات ہے, اس پہ ہم بات نہیں کرتے. پیٹریوٹک ہیں, پاکستان سے محبت ہمارے جزء لافینک ہے, ہمارے جسموں میں, ہمارے خونوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان سے محبت ہر حوالے سے. آپ کرکٹ کے اندر جیت جائیں بھی آپ ہیں, کرکٹ کے اندر آپ ہار بھی جائیں تو آپ افسردہ ہوتے ہیں. آپ کہیں فٹ بال میں بھی جیت جاتے ہیں اور کہیں باکسنگ کے اندر بھی جیت جاتے ہیں تو آپ کے اندر خوشی کی لہر دوڑتی ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے پاکستان سے محبت ہمارے خون کا حصہ ہے. ریلیجس سینسٹیو ہیں. دیکھیں میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ,
ہمارے ہاں جو اسٹڈیز ہیں، ظاہر بات ہے یہاں پہ ہم بہت ساری چیزیں اس وقت ٹائم نہیں ہے ورنہ شیئر کرتا. ہمارے یہاں پہلے کے مقابلے میں ہمارے ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں نوجوانوں سے بھری ہوئی ہیں. بھائی جتنی بڑی پاپولیشن بڑی اس کے حساب سے مسجدیں میں نوجوان بھی آ گئے. حقیقت یہ ہے کہ پہلے کے مقابلوں میں مسجدوں میں جانے نوجوان کم ہو گئے. یہ نمبرز بتا رہا ہوں میں آپ کو اپنی کوئی آبزرویشن نہیں بتا رہا. نمبرز یہ کہتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں مسجد زیادہ کم ہو گئی، ریسائٹیشن کم ہو گئی، یعنی تلاوت کم ہو گئی ہے، اور بہت ساری چیزیں کم ہو گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ مرنے کو تیار ہوں میں. کچھ بھی ہو جائے اسلام کو آپ چھیڑ کے دیں، میں اسلام کے نام پہ مرنے کو تیار ہوں. میری پریکٹسز چاہے ہو نہ ہو. میں آپ کو ایک لطیفے کے طور پہ سناتا ہوں کہ میں کچھ سے پہلے جو ہے وہ ملیشیا گیا، تو گیا میں ایئر لنکا سے تھا. جیسے ہی ہم جہاز میں بیٹھے تو ماشاءاللہ سے ایک بڑی یگانگت کی فضا نظر آئی کہ بلا شرکت رنگ و نسل، مذہب و فرقہ، جو بھی جب انہوں نے سپلائی کی پانی کی، اور جو کہ تھوڑی سی نبین ٹائپ کی یا جو بھی آپ شراب کہیں، تو سب نے پینا شروع کر دی پاکستانیوں نے. اچھا اس کے بعد جو ہے واپسی کے اندر یہ ہوا کہ یار اب تو واپسی کا سفر جب شروع ہوا تو یہ تھا کہ اب تو بس اتر جائیں گے، پاکستان پہ تو نہیں ملے گی. تو بار بار اتنے میں وہ ایک تھا اسٹیورڈ تھا ان کا، اس نے کہہ دیا آر یو مسلم؟ تو بھائی جان کھڑے ہو گئے، کہنے کہ اسلام خطرے میں آ گیا ہمارا. تم نے اسلام کو کیسے کہہ دیا؟ اور بار بار مانگ رہے تھے، بار بار تو نہیں مانگا جا سکتا. تو وہ جناب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا وہاں پہ نا، اس لیے کہ اسلام ہمارا خطرے میں آ گیا. تو ہم لوگ جو ہے وہ بیسیکلی ریلیجیس سینسیٹیو ہیں، ریلیجیس پریکٹسز ہماری جو ہے وہ دور ہو گئی ہیں. سیکورٹی کاشیس ہیں، ہر طرف دھماکے، قتل و غارت گری. ہم زیادہ آسانی کے ساتھ چلے جاتے تھے، آج ہم کنٹرول کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتے ہیں. کھانے ہمیں دیسی پسند ہیں. دیکھیں کھانے میں بریانی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پیزا کھانے چلے جاتے ہیں، کبھی کچھ اور کھانے بھی چلے جاتے ہیں. اور اگر کوئی برگر کھانے کے لیے جاتے ہیں، کنگ برگر، تو جا کے بلا وجہ میں اپنے 4 دوستوں کو آ کے دوسرے دن بتا دے ضرور ہے یار میں کنگ برگر کیا تھا، مزہ نہیں آیا اس کے اندر. بھائی تمہیں کس نے کہا مجھے بتانے کو؟ لیکن کیونکہ میں نے پیسے خرچ کیا نا 500-600، تو میں مزے کے لیے میں کہوں گا نہیں یار میں نے کنگ برگر کھایا ہے، لیکن میں بریانی کھاؤں گا کہیں اور جا کے، یا جاوید کی نہاری یا زاہد کی نہاری میں اگلے دن ذکر نہیں کروں گا. لیکن میری پسند جو ہے وہ بریانی ہے. کھانے جو ہے نا ہمیں دیسی پسند آتے ہیں. کنوینئنس سیکھ رہے ہیں، آسان طلبی ہے یار، کام ہو جائے یار. ایسا کرو انٹرنیٹ پہ، یعنی ہمارے اتنے اچھے نوجوان طالب علم ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، بطور ٹیچر میں یہاں پہ پڑھاتا بھی رہا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کوئی اسائنمنٹ دیں، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو اللہ کے ولی وہ جو نیلے رنگ کا لنک آتا ہے اس کا وہ بھی نہیں صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایز اٹ از ڈال دیتے ہیں. کلر پرنٹر آ گیا، چیزیں آ گئی، سر ہم نے تو اتنی اچھی رپورٹ نکالی. بھائی ایسا کرتے ہیں جیسے انٹرنیٹ سے تلاش کر لیتے ہیں. ایمبیشیس ہیں بھائی، خواب دیکھتے ہیں، بڑے بڑے خواب، ہمیں یوں کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے. اچھا خواب کے ساتھ بھائی کوئی کام بھی کیا ہے تم نے؟ کوئی پڑھا لکھا ہے؟ وہ ہماری امی کہتی تھی ہمیں ڈانٹتے ہوئے، پڑھے نہ لکھے محمد علی قلعے. تو مطلب ایک ہوتا تھا لکھے پڑھے، ایک ہوتا ہے پڑھے لکھے. تو ہم لوگ نہ لکھے پڑھے ہیں نہ پڑھے لکھے ہیں. ڈگریاں ہمارے پاس ہیں لیکن 3 لفظ انگریزی کے 2 لائنوں کے ساتھ، اور نہ اردو ہم لکھ پاتے ہیں. یہ ہمارے مسائل ہیں. فزیکلی آئیڈل ہے، کھیلنے کودنے کو قائل نہیں. آرام بڑی چیز ہے، کہتے ہیں نا کس کس کو یاد کیجئے کس کس کو روئیے، آرام بڑی چیز ہے منہ ڈھک کے سوئیے. تو آپ جو ہے، تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ مشکل سے 30%. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے آج صبح اٹھ کے واک کی ہے یا جاگنگ کی ہے؟ ایک آدمی ہاتھ ڈالے. 1 2 3 4. سچی بات بولنا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب تو یہ اگر فار ایگزامپل اس کمرے کے اندر 1000 لوگ ہیں، 300 لوگ ہیں، تو ان میں سے کوئی 30 لوگ نکلے ہیں جنہوں نے جو ہے صبح اٹھ کے مطلب کوئی کام کیا ہے. کرکٹ چلے کل شام میں کس نے کرکٹ کھیلی ہے؟ دیکھ لیں اڑوس پڑوس میں کتنے. تو ماشاءاللہ جب لوگ کھیلنے کودنے کے لائق نہیں ہے، کرکٹ پہ تبصرہ بہت ضروری ہے. فلاں اچھا نہیں کھیلا، یار یونس خان تو فلاں ہو گیا اور فلاں کو کچھ نہیں کھیلنا آتا، لیکن خود کیا کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. آخری 3 باتیں ٹیلکو سلیوز ہیں. ہر وقت موبائل فون چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے. اشتہار کون سا یاد ہے؟ یو فون کا یاد ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اچھا اور کوئی اشتہار کیوں موبائل کا یاد ہے؟ اور کوئی اشتہار ٹی وی پہ مطلب کوئی آپ نے بل بورڈ لگا ہوا دیکھا ہو؟ ہاں یار موبی لنک کا دیکھا تھا. اچھا کوئی اشتہار کوئی کسی دکان پہ لگا ہوا دیکھا تھا؟ ٹیلینور کا دیکھا تھا. یعنی تمام چیزیں ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ٹیلکوز اس طرح وہ ہو گئی ہیں، حاوی ہو گئی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی کوئی اور چیز جو ہے رہ نہیں گئی ہے. اچھا دوسری مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور یہ میں سوال ریز کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اگلی کلاس آنے والے ہیں ہمارے، ڈاکٹر محمد غزنوی صاحب سے بھی کرتا ہوں. ہماری سوسائٹی میں رول ماڈلز کوئی نہیں ہے، کوئی بھی رول ماڈل نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہیں کہ شاعر، تو آپ یقین مانیں شاعری تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، 2% لوگ پڑھتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی میں ذرا معذرت کے ساتھ اختلاف رائے کے حق کے ساتھ کہ نہ انگریزی کا ادب نہ اردو کا ادب. دیکھیں جب انگریزی کا ادب آتا ہے نا تو اپنی ثقافت کے ساتھ آتا ہے. انگریزی کی کتاب کے اندر سے انگریزی نہیں ہوتی، ان کی اپنی جو پرسنل لائف، ان کے مسائل، ان کی معاشرت کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں اس کے اندر. ان کے وہ سیکشول اسٹوریز بھی آتی ہیں. وہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جب ابن انشا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابن انشا میں کیا لکھا ہے، مشتاق احمد یوسفی نے مذاق میں کیا لکھا تھا. آج تو کوئی انسپیکٹر جمشید کی کہانی بھی نہیں پڑھتا. ابن صفی کے تو آپ دور کی بات کرتے ہیں. میرا نام منگو ہے، یہاں پہ کسی نے پڑھی ہے؟ نام بھی سنا ہے کسی نے؟
ایک آدمی نے نام سنا ہے, بجائے عجیب آدمی ہے مطلب یہ بات بھی ہے. مطلب یہ وہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں جو کتابوں سے دور ہے. نہ ہم شاعری پڑھتے ہیں, پروین شاکر کو ضرور پڑھ لیتے ہیں, فراز کی ہر وہ شاعری جو فراز نے نہیں کی ہم سب نے پڑھی ہے SMS کے ذریعے. تو نہ ہم شاعری پڑھتے ہیں اچھی, نہ ہم اردو پڑھتے ہیں, نہ ہم آپ یہ کہیں کہ ناولس پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری جو مطلب ڈسکنیکشن فرام دا رول ماڈل ہے, نہ ہمارا کوئی مطلب ادیب ہمارے لیے رول ماڈل ہے, نہ ہمارے لیے کوئی شاعر رول ماڈل ہے, نہ ایون آپ کو بتاؤں میں نہ کوئی اداکار ہے. ایک پاکستانی اداکار آپ کو رول ماڈل نہیں ہے, ایک اداکارہ کو تو چھوڑ دیں اداکار بھی نہیں ہے, کوئی گلوکار, کوئی اس طرح کی چیزیں. اگر سب سے زیادہ کسی کا نام آتا ہے کہ آپ پوچھیں گے یار کون سا آدمی ہے, تو پتہ چلا شاہد آفریدی کھلاڑی کے طور پہ سامنے آتے ہیں, ادروائز کوئی نہیں آتا. تو ہمارے سامنے کوئی رول ماڈلز نہیں, ہم یار ان جیسا بننے چاہتے ہیں. تو یہ ایک سوال ہے ہماری معاشرے میں خلا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو آخری وہ چیز ہے میری زبان اردو. ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کون سی چیز پڑھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اردو وہ چیز ہے جو کہ ہر آدمی جو ہے پڑھ سکتا ہے. لیکن مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں ایک دفعہ کسی برانڈ کے ان کے پاس گیا, بلکہ ایک ریڈیو کی ہم نے ریسرچ کی, تو اس کے اندر بتایا کہ فلاں. تو انہوں نے کہا یار اصل میں آپ کی جو اسٹڈی ہے نا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہنا ہماری جو زبان ہے, ہمارا جو ریڈیو ہے نا سب سے زیادہ چلتا ہے. کیوں, کون سی زبان میں چلتا ہے؟ انگلش میں. یہ کون سی زبان ہے؟ مطلب میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں, میں نے انگلش کا لفظ نہیں سنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انگلش میں چلتا ہے. میں نے کہا اردو انگلش مکس ہوتی ہے اس کے اندر. یس آج ہم سناتے ہیں نیا سانگ تو سنیے لسن فلانا کا, وہ اردو سننا مشکل ہو جاتی ہے ریڈیو پہ, جو رات میں پتہ نہیں کون سی آتی ہے, کس طرح کی سنی جاتی ہے. اور یہ وہ زبان ہے ہماری کہ لوگ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ مطلب معذرت کے ساتھ جو اس وقت ایڈورٹائزنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب بیٹھے پل کے اس پار, وہ سوچتے بھی انگریزی میں ہیں, وہ لکھتے بھی انگریزی میں ہیں. میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں سوچتا بھی انگریزی میں ہوں, سوچتا بھی اردو میں ہوں, جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو میرا مسئلہ ہے کہ مجھے انگریزی میں لکھنا ہوتا ہے. تو نہ میں انگریزی میں لکھ پاتا ہوں, نہ میں اسے ایکسپریس کر سکتا ہوں. تو یہ وہ ہماری, لیکن یہ کہ عموماً معاشرے کے اندر سمجھنے کی زبان جو ہے. اور اگر اردو اڑ گئی آج کے زمانے سے, میں اگر آپ سے ایک بات کہوں, اور یہ آخری بات میں کہتا ہوا چلوں, کہ اگر ہم نے اردو کو جو ہے وہ مطلب ہمارے پاس سے رخصت ہو گئی, تو ایک بہت بڑا ثقافت ہمارے پاس سے جو ہے نا وہ اڑ جائے گی. ہم اپنے بچوں کو اے لیول میں مستمد پڑھا رہے ہیں, اور ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ انگریزی ناول پڑھ رہے ہیں. ہمیں اس بات پہ کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ آج ابن انشا کوئی نہیں پڑھ رہا. ہمیں آج کوئی افسوس نہیں ہوتا مشتاق احمد یوسفی, کرنل محمد خان, یا اس طرح کے نام, فیض کو, فراز کو, اس طرح کے ناموں کو نہیں پڑھا جا رہا. جب ہم یہ نہیں پڑھ رہے تو ہم دینی چیزیں بھی نہیں پڑھ رہے. نہ ہمیں اچھی مطلب شبلی نعمانی کی سیرت النبی پڑھنے کا موقع ملے گا, نہ کچھ اور چیزیں پڑھنے کا موقع ملے گا. اگر اردو اٹھ گئی تو ایک بہت بڑی ثقافت, بہت بڑا ادب, بہت بڑی چیزیں. یہ فیس بک کی جو لینگویج ہے نا, دیکھیں فیس بک کا ایک اور مسئلہ, میں آخری بات, ہر بات آخری بات ہوتی ہے معذرت کے ساتھ, لیکن فیس بک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اردو کی خدمت نہیں, اردو کی بہت ساری, اور یہ جو ہماری کمیونیکیشن ہے واٹس ایپ کے اوپر, SMS کے اوپر, یہ اردو کا جو ہے اچھا خاصا جنازہ نکال رہی ہے. نہ اس کے اندر جو رومز میں لکھتے ہیں, نہ آپ کو صحیح یہ نہیں پتا ہوتا کہ طوطے کو تے سے لکھنا ہے کہ توئے سے لکھنا ہے, اور محاورہ کیا ہوتا ہے, اور جناب تلفظ ہی غلطی ہے کہ تفلس ہی غلطی ہے. تو یہ ہمارے مسائل ہیں. یہ چھوٹی سی چیزیں جو آج کے سوسائٹی کے بارے میں, نوجوانوں کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے, کہ امید ہے کہ اگلے آنے والے جو لوگ ہوں گے ان سوالات کے جوابات دیں گے کہ رول ماڈل اگر ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے تو اس رول ماڈل کو ہم کس طرح سے سوسائٹی میں لائیں. شکریہ.